الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا. وإن تولوا فإن
أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو. تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان یعنی زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. ناظرین کرام، تلاوت قرآن کریم کی گئی قاری شفقت اللہ قادری صاحب کی جانب سے. قاری صاحب جزاک اللہ. اور سورہ ہود کی آیات کی تلاوت کی گئی، اور اسی تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے کے ساتھ آغاز ہوا چاہتا ہے الحمدللہ آج ہماری 22ویں سحر نشریات کا. ناظرین کرام، ہم اب آپ سب جانتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں موجود ہیں. الحمدللہ ہم نے رحمتوں کے عشرے سے آغاز کیا، جتنا ہو سکی رحمتیں سمیٹی، اور رحم کرنا کیسے ہے اللہ کے بندوں پر اسے بھی اپنی زندگیوں میں شامل کیا. پھر اس کے بعد وہ رحم کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کے بعد ہمیں موقع ملا اپنی مغفرت کروانے کا، خود کو بخشوانے کا. تو جو کام ہم پہلے عشرے میں نہ کر سکے، نہ حاصل کر سکے، ہم نے پوری کوشش کی کہ خود کو بخشوا لیں. وہ تمام کام، عبادتیں بھی اور حقوق العباد بھی پورے کر کے کسی نہ کسی طرح خود کو بخشوا لیں. اور اب موقع ہے، وہ موقع جو ہمیں جہنم کی تپتی آگ سے نجات دلائے گا. ناظرین کرام، اپنی زندگیوں میں ہم ایک چیز پر آج کل بہت فوکسڈ ہیں، اور وہ فوکس ہمارا اس چیز پر رہتا ہے کہ ہم نے وظائف کے سیگمنٹ میں دیکھا، علماء کرام کے ہماری سحر اور افطار نشریات میں روزانہ سوالات آتے ہیں کہ برکت ختم ہو گئی ہے، برکت نہیں ہے اب گھروں میں، اور رزق میں وسعت، رزق میں اضافہ یہ کس طرح ہوگا؟ تو وسعت رزق ناظرین کرام ایک بہت بڑا اس کا معنی ہے. یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم اور معنی دین اسلام میں بہت بڑا ہے. وسعت رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، وسعت رزق یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین صحت مند ہوں، وسعت رزق یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، وسعت رزق یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی نیک ہو، وسعت رزق یہ بھی ہے کہ آپ کے دوست آپ کے اچھے برے میں آپ کا ساتھ دینے والے اچھے لوگ ہوں. اور وسعت تو یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے آفس میں آپ کے ساتھی کام کرتے ہیں، آپ کے کولیگز کام کرتے ہیں، آپ کے باس ہوں یا آپ کے ماتحت ہوں، وہ لوگ ایماندار ہوں. تو ناظرین کرام، وسعت کا مفہوم اور معنی بہت بڑا ہے دین اسلام میں، لیکن چونکہ ہم رزق کی فراخی، رزق میں برکت، رزق میں اضافے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی آسان الفاظ میں اس کا حل بتا دیا. آپ نے فرمایا جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، یعنی دو اہم چیزیں جو ہم نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لی ہیں خواہشات کے حوالے سے، یعنی ہماری عمر لمبی ہو، عمر دراز ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی آسان اور واضح الفاظ میں اس کا نسخہ بتا دیا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اب ناظرین کرام، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کچھ کہنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کو برا نہ لگ جائے؟ کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب سے
پہلے اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. کبھی انہیں ہماری ضرورت ہو، کبھی انہیں ہماری کسی بھی اچھے اور برے وقت میں ہمیں وہ پکاریں، ہمیں یاد کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار کب تک ہم اسی طرح سے چلتا رہے گا، زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، ہمارے 10 کام ہیں، ہم کب تک یہ میل جول رکھیں گے. تو وہ نسخہ جو ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دراز عمر کا بتایا اور رزق میں اضافے کا بتایا، ہم ان دونوں نسخوں سے دور ہو گئے اور اب ہم پوچھتے ہیں کہ رزق میں برکت کیوں نہیں رہی. کیا یہاں علماء کرام نے ہمارے جتنے شوز ہوئے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کو اپنے پریشان حال زندگی کا کچھ بہتری کی جانب اپنی پریشان حال زندگی کا کوئی حل نکالنا ہے تو اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھیے کہ کیا آپ کا والد جو حیات ہے کیا وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا دیتا ہے یا نہیں. کیا آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ جو اس وقت بوڑھی ہو چکی ہے کیا اس کو آپ سے سکون ہے یا نہیں. تو ناظرین کرام، ہم اپنی زندگیوں میں خواہشات بہت رکھتے ہیں اور خواہشات رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم فالو کسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی اور سمجھائی ہوئی احکامات کو. اور رسول اللہ نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ کس طرح اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے. انشاءاللہ آج علماء کرام آئیں گے تو ان سے اس حوالے سے مزید بھی تفصیل میں بات کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس سحر نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روزانہ قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ. آپ دونوں سے گزارش ہے کہ آئیے اور آج کی سحر ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ایک بار پھر قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے کیجیے. یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے سننے سے ہمارے گھروں میں برکت ہوتی ہے. گھروں میں موجود لوگوں سے درخواست کہ جب آپ اپنے حق میں دعا کریں تو میرے لیے دعا کیجئے، میری ٹیم کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، اور سب سے زیادہ دعا مملکت خداداد پاکستان کے لیے. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرت بها عين قارها فقلت له قرت بها عين قارها فقلت له لقد زفرت بحبل الله فاعتصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
تتلوها خيفة من حر نار لظى إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من بردها شبيبي آتش دوزخ کے ڈر سے تو اگر ان کو پڑھے آتش دوزخ کے ڈر سے تو اگر ان کو پڑھے شعلۂ نار جہنم اس سے ہو جائے گا کم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا, قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ. ناظرین کرام, آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہماری اس ٹرانسمیشن کی پہلی بریک ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہم حاضر ہوتے ہیں آغا منہاج صاحب کے ساتھ اپنے وظائف کے سیگمنٹ میں. ہم نے تقریباً ہر دن یا آئے دن ہم بات کرتے ہیں وسعت رزق کے حوالے سے اور اس کے وظائف کیا ہیں اور آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. آج اگر اب تک آپ نہیں سن سکے وظیفہ تو خاص طور پر آپ کے لیے وسعت رزق کی بھی بات کریں گے آغا صاحب سے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رمضان پاکستان کی اس سحر نشریات میں. جناب ویلکم بیک. رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے مجھے یہ احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ جب میں اس پہر میں رات کے آغا صاحب کے وظائف کا سیگمنٹ نہیں کیا کروں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ سوالات کا ہم کیا کریں گے. اس کا ہم کچھ نہ کچھ حل نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پاکستان ٹیلی ویژن سے کہیں گے کہ ایک وظائف کا ہمارا پروگرام شروع کر دیں باقاعدہ اور ہم اس میں جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہو جایا کریں گے. تو ناظرین کرام, آغا منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم آغا صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. آغا صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس پر ہم یقیناً بہت بار بات کر چکے ہیں, وسعت رزق. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج سوالات پر جانے سے پہلے رزق میں اضافہ. ویسے تو میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ وسعت رزق جو ہے وہ صرف مال اور دولت نہیں ہے. آپ کے اچھے صحت مند ماں باپ, آپ کی فرما بردار اولاد, آپ کی نیک بیوی یا نیک شوہر, آپ کے اچھے دوست, یہ سب آپ کے وسعت رزق کے اندر ہی آتے ہیں اسی چیز میں. لیکن ہمارا آپ کو پتہ ہے ایک جو فوکس ہے وہ دولت کے اوپر ہے, مال کے اوپر ہے کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس آئے گا اور جتنا ہے وہ کم ہے, اس سے زیادہ کب ہوگا, کیسے ہوگا. تو جناب وہ لوگ جو واقعتاً رزق میں اضافہ چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بتا دیجئے کچھ اور پھر سوالات پر بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ. پروگرام دیکھتے جائیے اور درود پاک پڑھتے جائیے, کیونکہ درود پاک پڑھنے والا ایسا ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا تو اس کے 10 جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, 10 درجات جو ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں. اور رزق کے اضافے کے لیے تو بے شمار وظائف ہیں, لیکن باوضو رہنا بہت بڑا وظیفہ ہے. جو شخص پاک و طاہر رہے, باوضو رہے, اور اس کے لیے اس کے گھر میں اگر اس کے والدین حیات ہیں تو صبح گھر سے نکلتے وقت ایک مقبول حج کا ثواب لے کے نکلے, اپنے والدین کی دست بوسی کر کے, قدم بوسی کر کے نکلے تو انشاءاللہ بہت اس کا ثواب ہے اور ماشاءاللہ مقبول حج کا ثواب ہے. اور کبھی اس کا روزی روزگار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کبھی اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں ہوگی, کبھی وہ مقروض نہیں ہوگا. کھانا کھانے سے پہلے جو بھی شخص ہاتھ دھولے گا وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا. حضور
علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو بھی مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی کوئی فکر و فاقہ پریشانی نہیں آئے گی. جو 5 گانا نماز کی پابندی کے ساتھ اگر تہجد میں اٹھ کے 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے روزگار پڑھے گا انشاءاللہ کبھی اس کے گھر میں تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی. جو روزانہ صدقہ دے گا، بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلائے گا، حسب حیثیت حسب استطاعت، اگر وہ چوٹیوں کو چینی ڈال دے، پرندوں کو باجرہ ڈال دے، کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا. جو اپنے بہن بھائیوں کا، عزیز و اقربا کا، رشتہ داروں کا، خاص طور پر اس کے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، اس کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی اور پریشانیوں کو ہمیشہ اپنے لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اس لیے آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں. اللہ تعالیٰ نے تو بڑے پیارے انداز میں، بڑے واضح انداز میں یہ بھی کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب رب تم سے راضی ہوتا ہے اور تمہیں بخشنا چاہتا ہے تو تمہیں امتحانات میں ڈالتا ہے. اور سب سے بڑا امتحان جو اس میں واضح کیا گیا وہ یہ کہ خرابی صحت، یعنی کوئی بیماری دی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے. ایک آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ آپ اس میں پاس ہوتے ہیں یا نہیں. تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. ایک اور چیز کہ جو بھی یہاں پر آیات بتائی جاتی ہیں اور جو بھی آپ کو صورتیں بتائی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، آپ نے ایسا نہیں کہ بس آغا صاحب نے آپ کو کہہ دیا تو آپ فوراً سے وہ نکال کے آیت پڑھنا شروع ہو جائیں. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، ترجمے کو سمجھیں اور پھر اس نیت کے ساتھ پڑھیں. ترجمہ سمجھ کر تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، آپ کو سمجھ آئے گا. اس کی پوری انرجی ہوتی ہے جس کو آپ نے کنزیوم کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. بس ایسے نہیں کہ آپ نے آیت اٹھائی اور آپ نے پڑھنا شروع کر دی 200 دفعہ 400 دفعہ. اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. آغاز کرتے ہیں سوالات سے. آغا صاحب جو پہلا سوال ہے وہ ایک بچی کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں ایک مقرر ہوں اور لیکن جب سٹیج پر جاتی ہوں تو میری آواز بند ہو جاتی ہے، یعنی کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے جو بھی میں نے بات کرنی ہے، تقریر کرنی ہے، میں وہ کیسے مکمل کروں. تو اس کا کچھ وظیفہ بتا دیں. جو لوگ بھی ڈیبیٹرز ہیں اور جو لوگ بھی نعت خواں ہیں، جو بھی اسٹیج پرفارمنس کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اسٹیج پہ جا کے بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اسٹیج کے اوپر جب جاتے ہیں تو پرفارمنس کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، بولتے بولتے ان کی آواز بند ہو جاتی ہے، مائک کے سامنے آ کے ان کا گلا بند ہو جاتا ہے. تو میں نے اس پہ بہت سارے نظر بد کے بھی معاملات دیکھے ہیں. تو اگر آپ بیک اسٹیج بہت اچھے پرفارم کرتے ہیں اور اسٹیج پہ جا کے آپ کی پرفارمنس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو یقیناً یہ نظر بد کے معاملات ہیں. تو اس میں ایک تو سب سے پہلے تو آپ نے سورہ قلم کی 2 آخری آیات اس طرح سے پڑھنی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں گے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں گے. تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات نظر کے لیے بہت بہترین ہے، ہمیشہ بچوں پر ہر کسی پر پڑھنی تو یہ 11 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں. اور وہ جو سورہ طہ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو جب آپ یہ اسٹیج پہ جایا کریں مقرری کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو یہ آپ پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جائیں. اس کو یاد کر کے رکھ لیں. خاص طور پہ ایسے ہمارے بھائی، ایسی ہماری بہنیں جن کا کام ہی پرفارمنس کا ہے کہ وہ میزبان ہیں کسی ٹرانسمیشن کے یا کسی، ان کا کام ہی اس طرح کے ایونٹس کو فالو کرنا ہے، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ اس آیہ مبارکہ سے دوستی کر لیں، 5 گانا نماز سے اپنا تعلق بہت اچھا بنا لیں، باوضو رہنا شروع کر دیں، جانے سے پہلے صدقہ دے دیا کریں. تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ جو آواز کا بھی جو مسئلہ ہے، آواز کا جو زیر و بم ہے، آپ کی پرفارمنس کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک اور ٹپ میری طرف سے، اگر آپ مجھے کچھ تھوڑا سا بہتر ضرور لیجیے گا، یہ ہماری کامیاب بہن ہے، وہ یہ کہ جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے اس کو سمجھ لیں، رٹا نہ ماریں. کوئی بھی تقریر، کانٹینٹ، آپ کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے اسٹیج پر لوگوں سے مخاطب ہو کر کرنی ہے، جب بھی آپ رٹا مار کر کوئی چیز کریں گے وہ 1 دفعہ جا سکتی ہے، 2 دفعہ جا سکتی ہے. کبھی نہ کبھی یہ ہمارا برین ہے، اس کو آپ نے اتنا چیلنج نہیں کرنا کہ وہ چیز جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے اس کو آپ لفظ بلفظ ایسا یاد کرنے کی کوشش کریں اور آپ یہ امید کریں کہ آپ کا برین اسی طرح سے رسپونڈ کرے گا ایٹ اینی اسپیسیفک ٹائم اور آپ وہ سب روانی سے کہہ دیں گے. جب رٹا مارا جاتا ہے تو ایک لفظ ادھر سے ادھر اگر آپ کے بولنے میں ہو جائے تو آپ کا برین کائنڈ آف فریز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ تو ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے کیا تھا. تو ہمیشہ بات کو اتنا یاد کر لیں کہ کہیں پھنس بھی جائیں تو آپ کے پاس 3 اور چیزیں ہوں بتانے کے لیے اور آپ اس کو اس طرح سے کور کر لیں. ہمیشہ یہ کیا کریں. اور ایک اور ٹپ جو ہمیشہ میرے کام آئی ہے، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، بسم اللہ سے آغاز کریں. چاہے کوئی کچھ بھی آپ کو کہے، آپ کہیں بھی تقریر کرنے جائیں تو آپ بسم اللہ سے آغاز کریں. جب شروع اللہ کے نام سے، پاک پروردگار کے نام سے کر لیں گے تو پھر کوئی شے آپ کے آڑے نہیں آ سکتی انشاءاللہ، نہ کوئی نظر نہ کوئی اور چیز. دوسرا سوال آغا صاحب ہے
हेपेटाइटिस से निजात और हिफाजत का वजीफ़ा बता दें। अच्छा, मेरे पास हेपेटाइटिस के बहुत सारे सवालात आए थे। वो लोग जो कहते हैं कि एक बार उन्हें हुआ, इलाज हुआ, वो पूरा जो कोर्स होता है मुकम्मल हुआ, उसके बाद दोबारा उन्हें निकल कर आ गया, तो ये एक ही दफ़ा इससे जान छुड़ाने का क्या वजीफ़ा है, क्या दुआ है? ज़रा से भी इसके बैक्टीरियाज या जर्म्स अगर ब्लड में रह जाएं, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता कैंसर हो, या कोई भी मोहलिक बीमारी हो, कोई भी मूजी मर्द हो, जब उसके कुछ भी असरात अगर इंसान की बॉडी में खुदा ना खास्ता रह जाते हैं तो वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, कुछ अरसे के बाद वो लौट कर पलट कर वापस आ जाता है। हमारे यहाँ एक उसूल है, एक दस्तूर है कि जब भी हम डॉक्टर से इलाज कराने के लिए जाते हैं तो यकीनन हम मुकम्मल इलाज नहीं कराते। हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम है हमारे इस माशरे में। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जब तक डॉक्टर ये नहीं कहते कि आज के बाद आपका इलाज ख़त्म, परहेज़ ख़त्म, उसके बाद उन्होंने जब वो ठीक हो जाते हैं अपने तौर पे तो उसके बाद वो दवाइयाँ भी खाना छोड़ देते हैं, परहेज़ भी छोड़ी। सबसे बड़ा हमारे माशरे का जो अलमिया है ना वो ये है। तो जब आप अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो उसके पास आपको इलाज मुकम्मल कराना चाहिए। जब तक डॉक्टर ये आपको थम अप करके कहे कि आज के बाद से आपका इलाज ख़त्म, परहेज़ ख़त्म, दवाइयाँ ख़त्म, और अब आप जो है हर महीने 2 महीने बाद आके फॉलो अप देते रहें। अपने टेस्ट सब आपके हर 6 महीने बाद रिपीट होंगे। जाता ही नहीं है, नहीं जाते बिल्कुल। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया और प्रॉब्लम यही है। तो खुदा का वास्ता में अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे डॉक्टर से मुकम्मल इलाज कराएं। तो हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, या खुदा ना खास्ता कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी हो, सूरह फातिहा इसका सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। इशा के बाद 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अच्छी तरह पानी के ऊपर दम करें, अपने पूरे जिस्म पे दम करें, अपने खानों के ऊपर दम करें और इंशाअल्लाह उसका इस्तेमाल करें। और ये एक वजीफ़ा है बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80। वकुल रब्बे अदखिलनी से लेके सुल्तानन नसीरा तक, जब ये आप सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 खोलेंगे, वकुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, ये सुल्तानन नसीरा तक, ये हर नमाज के बाद 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिल के पढ़ें। और रोज़ाना रात को सोने से पहले लाजमी 100 मरतबा, 40 मरतबा, 21 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। हर मसले का हल दुरूद इब्राहिमी के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, एक और सवाल जो है वो है डायबिटीज़ से रिलेटेड कि शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, कोई वजीफ़ा या दुआ बता दें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। देखें, डायबिटीज़ चाहे वो लो हो या वो हाई हो, उसका जो बेहतरीन वजीफ़ा है वो है यासीन शरीफ की आखिरी 2 आयात, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शैइन व इलैहि तुरजऊन। ये आपने रोज़ाना रात को 100 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ें और इसको जमजम पे दम करें और इसको पी लें। इससे मैंने बहुत लोगों की इंसुलिन छूटते हुए देखी। अच्छा। जो लोग रोज़ाना सुबह शाम टैबलेट्स खा लेते सूरह हैं शुगर यासीन की आखिरी दो आयत, तो वो एक टैबलेट पर आ गए। लेकिन मैंने कभी किसी को किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी ट्रांसमिशन से ये मशवरा नहीं दिया कि ये वजीफ़ा करें और सारे काम छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ना करें। इंसुलिन लेते रहें, डॉक्टर के पास जाते रहें, रोज़ाना 1 घंटे आधे घंटे की वॉक करते रहें। अपनी पूरी ज़िंदगी में से मीठे को, स्वीट डिशेस को बिल्कुल निकाल दें, हर किस्म की कन्फेक्शनरी निकाल दें और उसके बाद ये वजीफ़ा करें। और उसके साथ में एक आपको फक्की दे रहा हूँ जिसको हम कहते हैं सुफूफ। 1 पाव बादाम, 1 पाव काला कड़वा जौ और 1 पाव भुने हुए चने। ये ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा कि आपकी जिस्म में से इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुगर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 1 पाव बादाम, 1 पाव भुने हुए चने और 1 पाव काला कड़वा जौ, ये तीनों हम वज़न ले लीजिए। 3 पाव लेके इसको अच्छी तरह पिसवा लीजिए। घर में बिल्कुल मत पीसिएगा, चक्की पे पिसवाइए, बारीक इसका आटा बनवा लीजिए। और उसके बाद रात को खाने के 1 घंटे के बाद 1 बड़ा टेबल स्पून जमजम के साथ उतारिएगा। और ये वो पानी है जो आपको सूरह यासीन की जो आखिरी 2 आयत आपने पढ़ी हैं उसको जमजम पे दम किया है, उसके साथ आप इसको उतार लीजिए। ये इसके अंदर इसके भी जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये जो तीनों बादाम और काला कड़वा जौ और ये भुने हुए चने हैं, ये इनके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी क्या सलाहियत रखी है कि वो लबलबा जो वो पैनक्रियाज जो अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है और बढ़ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम इस डालता है इन दोनों वजीफ़ों के सदके, इस फक्की के सदके, सुफूफ के सदके के अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे कि मैं डायबिटिक था, टाइप ए में था या टाइप बी में था, अब मैं नॉन डायबिटिक में आ गया। ये जो काला कड़वा जौ है ये बहुत कड़वा होता है खाने में? बहुत कड़वा तो नहीं होता, इसके साथ ये 2 चीज़ें जब मिलाई जाती हैं तो ये मुनासिब से कड़वा होता है। तो मीठे होते लोगों की जो कड़वी बातें होती हैं उससे बहुत कम कड़वा होता है। ये जो आपकी जो बीमारी है इसके कड़वेपन से बहुत कम होता है। और हर 3 महीने बाद HbA1c का जो टेस्ट है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आपकी HbA1c का लेवल 6 से नीचे है
5.8 5.7 ये आइडियल है, 6 से ऊपर है 6.3 6.4 ये थोड़ा सा खतरनाक है, और अगर 7 है तो ये तो फिर बिल्कुल भी खतरनाक है। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो लोगों के 11 और 12 भी देखे हैं, और लेकिन इसके अंदर जाके गुर्दों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है, आईसाइट पे असर पड़ता है। तो बराए मेहरबानी वहाँ तक जाने से पहले इन 2 चीज़ों को पकड़ लीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आपको शिफा मिल जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी जो सवाल है, बहुत सारे लोगों ने भेजा है कि बच्चों की ग्रोथ का मसला है। ज़ाहिर है जब बच्चे बढ़ने वाली उम्र में होते हैं उस वक्त कद नहीं बढ़ रहा होता, ग्रोथ के मसाइल होते हैं, तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? टिप भी और दुआ भी। सबसे पहले तो अपने बच्चे को एक्टिविटी पे गौर करें कि वो एक्टिविटी उसकी क्या है। आपका बच्चा लेज़ी क्यों है? आपका बच्चा का कहीं सारा दिन हाथ में मोबाइल लेके तो नहीं बैठा हुआ? आप अपने बच्चे को क्या रोज़ाना शहद दे रहे हैं, बादाम दे रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, उसकी खुराक पे तवज्जो दे रहे हैं, रोज़ाना उसकी एक्टिविटी कितनी है? क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं है और आपका बेटा जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, आपका बच्चा बाज़ार की चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खा रहा है, आपका बच्चा चलते फिरते उठते बैठते बाज़ार की जो चीज़ें हैं वो खा रहा है, तो उसकी कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ के लिए अच्छा। ज़रूरी है कि आप उसको घर का खाना दें, अपने हाथ से खाना बनाकर बच्चे को तीनों टाइम पेट भर के खिलाएं, उसको सही। दूध पिलाएं, उसका ख्याल करें। अब आते हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी अब बच्चा जो है वो बढ़ नहीं रहा, पनप नहीं रहा, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर बात थोड़ी सी अलार्मिंग होगी, तो उसके लिए फ़िक्र और परेशानी की कोई भी बात नहीं है। आपने 5 गाना नमाज की पाबंदी करनी है। हर नमाज के बाद सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ना है, और उसके साथ जो है वो सूरह जो फतह है उसकी आयत नंबर 29 है। सूरह फतह आयत नंबर 29 29 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये आयत शुरू होती है और अजरन अजीमा पे ख़त्म होती है। ये 11 मरतबा पढ़ें, और आप यकीन करें कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही 20-20 साल की उम्र में भी 16-16 14-14 साल के लग रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से माशाल्लाह उनके अंदर एक वजाहत पैदा हो गई है। अच्छा। एक मर्दाना वजाहत पैदा हो गई है। बच्चियाँ जो बहुत दबी दबी सी थी, अल्लाह पाक ने उनको माशाल्लाह ऐसा करम फरमा दिया कि माशाल्लाह वो निखर गई हैं। तो आपके बच्चे अगर किसी भी वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो सबसे पहले खुराक पे तवज्जो दीजिए, और दूसरा जो मैंने वजीफ़ा बताया है सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल, और सूरह फतह की आयत नंबर 29 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू होती है, अजरन अजीमा पे ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह ये कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके बच्चों की जो ग्रोथ का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो भी बीमारियों से रिलेटेड आपके सवालात होते हैं, आगा साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दवा भी और फिर यहाँ से दुआ भी, दोनों को आपने साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। ये हमारा आज का सेगमेंट था। नाज़रीन कराम, वज़ाइफ का आपके जितने सवालात हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ 1 बाय 1 वो तमाम सवालात आगा साहब के सामने रखूँ ताकि आपको उनका जवाब मिल सके। लेकिन अगर अभी तक आपका सवाल शामिल नहीं हो सका है तो प्रॉबेबली मुझसे मिस हो गया हो, क्योंकि मैसेजेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। आगा साहब के भी अकाउंट्स पर आप भेज सकते हैं। आगा साहब खुद मुझे बता देते हैं कि ये सवालात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। मेरे अकाउंट्स पर, मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है राबिया नाम उबैद, वहाँ पर आप भेज सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो PTV होम ऑफिशियल का इंस्टाग्राम का फेसबुक अकाउंट है वहाँ पर आप सवालात भेज सकते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन कराम, ब्रेक के बाद रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशियात जारी और सारी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ उलमा कराम मौजूद होंगे, हमारे सना खान भाई यहाँ पर मौजूद होंगे, नात खान भाई, और हम उलमा कराम से गुफ्तगू करेंगे आज के मौजू पर इंशाल्लाह, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में 22वीं सहर नशरियात है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब इस सेगमेंट के बारे में जानते हैं। जो मौजू होता है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, अपने मौजूद मेहमानों से कलाम सुनते हैं। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आगाज़ करेंगे इस सेगमेंट का। हमारे साथ जो आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं, एक तो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस सहर ट्रांसमिशन का, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम।
معروف نعت خواہ ہیں، ثنا خواہ ہیں، فیصل حسن نقشبندی صاحب نعت گو شاعر بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ موجود ہے سیدہ ہرا شرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں کی اجازت سے پروفیسر صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز۔ پروفیسر صاحب، آج ہم وسعت رزق کی بات کر رہے ہیں، اور جب آج میں تیاری کر رہی تھی اس شو کی، ایک آیت میری نظر سے گزری جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہے رزق میں فراخی دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ رزق میں تنگی دیتا ہے۔ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جن کے رزق میں تنگی دی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور کون سے وہ بندے ہیں جس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ خاص کرم ہے کہ اس کی ذات گرامی نے رزق بھی دیا اور رزق کے برتنے کا سلیقہ بھی سکھلایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ ان ذرائع سے رزق لینا، اس کے علاوہ سارے جتنے رزق ہیں وہ سب حرام ہیں تم پر۔ تو گویا حلال و حرام کا جو نظام عمل ہے وہ رزق کی تقسیم کا عمل ہے۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ جو رزق تمہیں دیا وہ تمہارا نہیں ہے، ہماری امانت ہے اور دوسروں تک اسے پہنچنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسلام کا نظام مالیات آ گیا، جس میں نان نفقے سے لے کر، ذمہ داری سے لے کر، اور جو صاحب اسبات، جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی ضروریات، ان کے احتیاجات کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فرد کی کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ داری لگائی کہ وہ اسے پورا کرے۔ والدین کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، خود اپنا خیال رکھنا، اور پھر ان سارے معاملات میں جب تمہیں رزق مل جائے تو تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں رہنا، ان لوگوں میں نہ ہونا کہ سب کچھ مل جائے اور پھر بھی تمہارے زبان پہ شکوہ ہو۔ تو شکوے سے بچنے کے لیے اب رزق کے مطلق معنی، ایک رزق تو یہ ہے کہ جو ہم حاصل کر لیتے ہیں، جسے ہم کھاتے ہیں اور ہمارا معدہ اس سے بھر جاتا ہے، یہ رزق ہے۔ لیکن رزق کے معنی علماء نے مختلف طریقوں سے لکھا۔ روحانی اعتبار سے مطمئن ہونا بھی رزق ہے، اور کسی کی خدمت کرنا، معاشرے کو کسی نہ کسی اعتبار سے اپنا وہ صلاحیت کا پہلو جو آپ میں ہے، اس کے ذریعے کوئی ایسا بچہ ہو جسے تعلیم آپ نہیں دے پا رہے یا اس کی مدد نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور آپ نے اس کا ظاہری طور پر فیس بھر دی، یہ تو ظاہری رزق ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن باطنی طور پر یہ ہے کہ اس کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ دیندار بھی ہو اور دنیا بھی سمجھے اور معاشرے کا ایک بہترین فرد ہو، اس کے بھی بہت سارے اسٹیجز ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ رزق محض عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ یہ جاننا کہ رب نے رکوع و سجود کی طاقت عطا فرمائی، یہ بھی رزق ہے۔ تو یہ جو طاقت ہے جسم کی، یہ رزق ہے۔ اور یہ جو زبان ہے، یہ جو بولنا، اب دیکھیں آپ، شہید ہے نا، قرآن کریم میں آیت ہے کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور ان کے سارے معاملات، اور تم اس پہ گمان ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اس کا معنی مرادی کیا ہے؟ میں اگر آیات میں جاؤں گا تو بہت تفصیلات ہوں گی۔ معنی مرادی کیا ہے؟ معنی مرادی یہ ہے کہ جس وقت وہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو جب وہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ احساس رزق ہے۔ یہ احساس، اسے یہ معلوم ہے کہ میں جان دے رہا ہوں، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جان میرے رب کے لیے جا رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے مجھے رب سے ملنا ہے، تو رب سے ملنے کی خواہش بھی رزق ہے۔ اور یہ ایسی ازلی اور ابدی خوش نصیبی ہے کہ جو رب نے اس کے مقدر میں لکھ کر یہ بتلا دیا کہ تو میرے محبوب میں شامل ہو گیا۔ اور پھر جو رزق اللہ نے ہمیں دیا، ينفقون کا لفظ استعمال ہوا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں آپ استعمال کیجئے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، رب نے صرف آپ کو آٹا، گندم، چاول، چائے کی پتی اور دودھ نہیں دیا، میرے رب نے یہ سانس بھی دی ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہارے احساس سے بھی قریب ہیں، تمہارے سوچ میں بھی ہیں، تمہارے عمل میں بھی ہیں، تمہارے قدم میں بھی ہیں،
تمہاری آنکھوں میں بھی ہے. حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب نفلیں پڑھتے پڑھتا میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. زبان, آنکھ, ناک, کان سب اس کا عطیہ ہے. یہ بھی رزق ہے. نعمت جتنی ہے رب کی وہ سب رزق ہے. اب اسے ہم استعمال کیسے کریں یا ہم اس سے انصاف کیسے کریں؟ میری بہن رابعہ بہن, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا بھی تجربہ ہمارا بھی, کہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی شکوہ. بالکل. بھئی کس چیز کا شکوہ؟ اور نعمتیں چھنتی ان سے ہیں جو نعمتوں کی بنیادی طور پر قدر نہیں کرتے اور نعمتوں پر شکر نہیں کرتے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بیماری ہے, ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے, ہمارے گھر میں یہ ہو گیا. ارے بھائی ایک دفعہ سجدے میں تو جاؤ اور رب سے مانگو تو صحیح. وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک رزق, ایک نوالا کیا چیز ہے؟ میرا رب تو کائنات دیتا ہے اور وہ تو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. تو رزق تو اس نے وعدہ کیا ہے. اور وما من دابہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ کوئی بھی رینگنے والی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری میرے رب نے نہ لی ہو. تو میرے رب نے علم کی ذمہ داری لی ہے, حلم کی ذمہ داری لی ہے, اور آپ کی انکساری کی ذمہ داری لی ہے, شخصیت سازی کی ذمہ داری لی ہے, معاشرے میں جو اقدار ہیں ان کی ذمہ داری بھی لی ہے, اور اخلاق کاملہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کے راستے پر چلنا یہ احساس ہے اور یہی سب سے بڑا رزق ہے. اور جو حضور کی 40 حدیثیں یاد کر لے اس کا دل ویران نہیں ہوتا, علماء نے لکھا. تو حضور کی حدیث کو یاد کرنا یہ روحانی رزق ہے. قرآن کریم کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا اور قرآن سے پیار کرنا, قرآن پر چلنا, قرآن کے عمل کرنا, زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جو بھی تم میں سے ان کی اقتدا کرے گا وہ فلاح و نجات پائے گا, کامیابی پائے گا. تو کامیاب لوگوں میں جانا ہے تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, رب کے شکر گزار بندے بننا ہے, حسد سے دور رہنا ہے, کینے سے دور رہنا ہے, نفرت سے, گناہ کبیرہ سے اور برائیوں سے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو اس پر میں حسد کرنے کے بجائے یہ کہوں کہ میرے رب مجھے بھی عطا فرما دے اور میری بہن کو اللہ پاک اور عطا فرما. کیا بات ہے, تو معاملہ بنے گا. آپ نے حدیث کا ذکر کیا, حدیث مبارکہ ہے جو میری نظر سے گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو, رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنے والدین سے حسن سلوک کرو, رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. اب ہم یہ دو چیزیں نہیں کرتے اور ہر کسی کے پیچھے, بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ وظیفہ بتا دیں, کوئی نسخہ بتا دیں کہ ہمارے رزق میں برکت کیسے ہو. والدین کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. آپ نے جیسے اس دن ذکر کیا کہ آپ سے سوال ہوا کہ کیا میں اپنی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں, تو دیکھیں یہ تو نشانیاں ہیں. یہ تو رابعہ بہن قرآن کریم واضح طور پر کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ, کہ یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں نا, یہ تو اونچی لفظ تو بہت بڑی بات ہے, ان سے اوف کا لفظ بھی نہیں کہنا. اور دوسرا کما ربیانی صغیرہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ میرے رب یہ تو پالن ہار ہے, تو پالنے والا ہے میرا, یہ جو وہ تھے جنہوں نے مجھے پالا ہے, تیری رحمتیں ہوں ان پر. اور وبالوالدین احسانہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ صلہ رحمی کوئی احسان نہیں کر رہے ہو, تمہارے وجود کی تربیت سے لے کر تمہاری آخرت تک کی دعائیں تمہارے ان ماں باپ نے کی ہیں. اور جب تم ان سے محبت کے ساتھ, حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور کے سامنے والدین کا تذکرہ ہوتا, خاص طور پہ والدہ کا, تو حضور کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ گرامی کا جب تذکرہ کرتے نا تو بڑی محبت سے کرتے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ والدین کے چہرے انور کو دیکھنا صدقہ ہے. اور میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے قدموں کا طفیل ہے جو اللہ نے دیا ہے آج, اور جن سے ماں باپ راضی ہو جائے تو رب تو راضی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہیرا صاحبہ, ہمیں نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا, وظیفہ وسعت رزق کا رسول اللہ نے بتا دیا. کیا ہم وہی لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے تو ماں باپ سہم جاتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے بیٹے سے فلاں چیز کا مطالبہ کر دیا تو ایسا نہ ہو بیٹا غصے میں آ جائے, بیٹا مجھے کچھ کہہ دے, یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ بہو ناراض ہو جائے, کہیں میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں کہ گھر کے ماحول میں کچھ ایسا بگاڑ پیدا کر دوں. تو ہماری تو مائیں آج اولاد سے ڈرنا شروع ہو گئی ہیں, تو پھر رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت ہی بہترین سوال, اور میں اس بات سے آغاز کرنا چاہوں گی جو رزق کی اقسام بتائیں پروفیسر صاحب نے,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا فرمائی۔ کیا بات، کیا ماشاءاللہ۔ یعنی انسان کے لیے یہ بھی روح کی تسکین کا جو 22 چیزیں ہوں، ایک پیور محبت ہو، ایک پیور عشق ہو، ایک مودت ہو، آپس میں ایک جو بہترین کریکشن ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اور اسی چیز کی آج کمی ہے۔ ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا، کہ میں خود حیران ہو رہی ہوں یہ بات سن کر کے، ایک بیٹی نے کس طرح سے اپنی ماں کے لیے سوال کیا۔ بات پتہ ہے رابعہ کیا ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا دنیاوی مائیں، کیونکہ آج کل کی کچھ مائیں ایسی ہیں، ماں کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کیونکہ وہ بھی خود ان تعلیمات کو بھول گئی ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے۔ ہماری لڑکیاں اپنی ماں کو فالو کر رہی ہیں، اس ماں کو فالو نہیں کر رہی جو زینب و کلثوم کی ماں ہے۔ اس ماں کو تو دیکھیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا اسلوب کیا تھا، ان کی بھی تو ایک ساس تھی نا، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، وہ ان کے ساتھ کیسے رہتی تھی، ان کے ساتھ کیسا طریقہ تھا۔ ان کی بھی تو بیٹیاں تھیں، حضرت بی بی زینب اور کلثوم، جنہوں نے تاریخ انسانیت میں عورت کو وہ مقام عطا کر دیا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو اس کو ان کو فالو کرنا بھول گئی ہیں، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا بھول گئی ہیں۔ ہمیں دنیاوی لوگوں کو رول ماڈل نہیں بنانا، ہمیں ان ہستیوں کو رول ماڈل بنانا ہے جن کو اللہ نے رول ماڈل بنا کے اس کائنات میں بھیجا۔ اور دیکھیے کہ رزق کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی فقر کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جو تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مانگنے کا عادی بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی محتاجگی ختم نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، خدا پر یقین کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جیسے کہ پروفیسر صاحب تشریف فرمائے، آپ علماء کو سنتی رہتی ہیں، سبھی تائید کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا وہ وقت ہے کہ جس وقت رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کثیر تعداد ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ان لوگوں کی ہے جو اس وقت تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آ کے سو جاتے ہیں۔ میں ڈسکریج کرتی ہوں ان لوگوں کو، ان ماؤں کو، ان والدین کو جن کو پتہ نہیں کہ ان کا بچہ پوری رات موبائل میں لگا ہوا ہے، اور پورا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب وہ وقت آیا جس وقت اللہ کے فرشتے گھروں میں نازل ہو جاتے، جس وقت شیاطین گھروں سے باہر نکل جاتے، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پھیلا دیتا ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار خاتم النبیین، خاتم المرسلین، تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ فرشتے آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں، شیاطین چلے جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں پر شیاطین جاتے ہیں اور فرشتے وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کا وہ وقت ہے کہ جس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اٹھے اور جو مرد ہوں مساجد میں جا کر، یہ پریکٹس ہے نا پورا رمضان، کہ جس طرح آپ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھیں، اسی طرح پورا سال مرد مساجد میں جا کر اور خواتین اپنے بچوں کو سونے نہ دیں، اس وقت اٹھائیں۔ رات کو میں کہتی ہوں، خواتین مجھ سے کہتی ہیں ہمارا بچہ تو موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں؟ خود سے بھی زیادہ اچھا موبائل اپنے بچوں کو لے کر دیا ہوا ہے، اور پوری رات آپ کو نہیں پتا کہ وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ان کے اکاؤنٹس نہیں پتا، ان کی آئی ڈیز نہیں پتا کہ وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی میں آپ کو مثال پیش کر رہی ہوں، فیملیز میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو سمجھانا، اگر ان کو اس بات کا برا بھی لگتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ بالکل ٹھیک ہم نے ان کی اصلاح کی۔ تو اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے کہ مائیں اٹھیں ہو خود بھی اس وقت جب رزق بانٹا جا رہا ہو تو وہ اس وقت اللہ سے رزق طلب کرے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ مولا میرے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ہر جگہ سے ایسا لگتا ہے کہ دروازے بند ہو گئے، مفلسی ہے، بیچارگی ہے، بے بسی ہے، میں کیا کروں؟
امام علی علیہ السلام یہ تو وہ ہے نا جو چہرے پڑھ لیتے، چہرہ دیکھ کر فرماتے تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم ایسا گناہ کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو گیا، رزق کے دروازے تم پر بند ہو گئے، تم سے رزق چھن گیا۔ کہا کہ مولا میں ایسا کیا گناہ کرتا ہوں؟ کہا تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو، اللہ اکبر، لوگوں کے گناہوں کو گنتے ہو، تو ہمارا favorite اس کی part وجہ ہے یہ فیوریٹ غیبت کرنا۔ بالکل، اور کوئی محفل آج ایسی نہیں ہے جو غیبت سے خالی ہو، بالکل ایسے۔ تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے ایک تھے، ان کا نام سالبہ تھا، آئے کہتے ہیں آ کر رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ وہ مجھے مال عطا کرے، مجھے بہت زیادہ مال عطا کرے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں سالبہ وہ مال اچھا ہے جس میں تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس مال سے بہت زیادہ بہتر ہے جس میں تم اپنے اللہ کو بھول جاؤ، جس میں تم اپنے اللہ کا شکر ہی ادا نہ کرو۔ پھر دوبارہ آئے کہتے ہیں رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ خدا میرا مال بڑھا دے، میرے مال میں اضافہ کر دے، میری روزی رزق میں اضافہ کر دے۔ پھر تیسری بار آئے کہا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں میرے مال میں اضافہ کر دیں۔ اب جب رحمت للعالمین اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے، یہ تو وہ ہے نا جو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے، کنکروں کو اپنے ہاتھ پہ رکھے تو کلمہ پڑھوا دیا کرتے، درختوں سے اپنا کلمہ پڑھوا دیا کرتے، سورج کو واپس پلٹا لیا کرتے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، خدا نے رزق میں اضافہ کیا، اتنا اضافہ کیا کہ بکریاں جو تھیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گئیں، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں رہی، اتنے زیادہ مویشی ہو گئے، جنگل میں چلا گیا، بہت زیادہ بکریاں ہو گئیں، اتنی ہو گئیں، اللہ نے اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی کہ وہ ان بکریوں کے ساتھ اتنا مصروف ہو گیا کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں رہا، نماز میں آنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں سالبہ کا کیا حال ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی خدا نے برکت ڈال دی ہے، بہت بکریاں، بہت مال و زر اور پیسہ آ گیا۔ تو بس ایک مرتبہ کہا سالبہ پر افسوس ہے، سالبہ پر افسوس ہے کیونکہ نماز کے لیے آنا چھوڑ دیا، پھر جمعے کی نماز کے لیے بھی آنا چھوڑ دیا، اور جمعے کی نماز وہ جس کی امامت خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا کے حضور میں آنا چھوڑ دیا۔ پھر جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صحابیوں سے جا کے جس طرح زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جاتا تھا، کہا کہ جا کر زکوٰۃ اکٹھا کرتے رہے۔ مدینے سے باہر جب چلے سالبہ کی باری آئی تو جب دینے کا وقت آیا تو سوچنے لگا کہ زکوٰۃ تو بہت زیادہ بن گئی، کہا میں سوچ کر جواب دوں گا کیونکہ مال اتنا زیادہ آ گیا نا۔ رسول اللہ نے اسی لیے تو قسم کھا کر کہا میں محمد خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بانٹنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر رزق میں تنگی محسوس کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے رزق میں تنگی محسوس کرو تو صدقہ دیا کرو، تم زکوٰۃ دیا کرو، تم کھانے والے نہ بنو کھلانے والے بنو، لوٹو نہیں لٹاؤ، لوگوں کی مشکلات کا سبب نہیں بنو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، تم نفرتیں پھیلانے والے نہیں بنو، محبتوں کو بانٹنے والے بنو، لوگوں میں لڑائیاں کروانے والے نہ بنو، صلح کروانے والے بنو۔ اور پھر دیکھو پروردگار عالم کیسا اپنا کرم کرتا ہے۔ تو یہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا پھر کہا there is something wrong۔ جب پروفٹ محمد کہہ رہے کہ سالبہ پر افسوس ہے، اللہ اکبر، وہ کہہ رہے سالبہ پر افسوس ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے روتے پیٹتے، کہا رسول اللہ میں اب زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، اب آپ میری زکوٰۃ کو قبول کر لیجئے۔ اس وقت آیات سورہ توبہ کی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے پہلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں پروردگار ہم پہ فضل کر تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، ہم صدقہ نکالیں گے، لیکن جب خدا ان پر فضل کر دیتا ہے تو وہ بخل کرنے لگتے ہیں اور اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، بخل کرنے لگتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے رزق میں بہت تنگی ہے، بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ظاہر وظائف بتاتے ہیں بڑے بڑے، ایک ایک 1.5 پیج کی دعائیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پڑھے، بڑے بڑے وظیفے ہیں، لیکن وہ جو کائنات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ با وضو رہا کرو، با وضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، بہترین گفتگو۔ آپ سے فیصل بھائی کلام کی درخواست، بسم اللہ۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد محمد
صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال آئینہ بھی وہی عکس جمال کس کا آج کمال کس کا آج کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دست اعجاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا آج کمال کس کا آج کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال کیا بات ہے وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا آج کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال آپ سا مشفق و مہربان ہے کہاں رحمت کبریا بالیقین بے گواں ہے خدائی جہاں 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 مصطفیٰ وہاں حق نے بخشا انہیں ایسا قرب و وصال کس کا آج کمال کس کا آج کمال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال میم حامیم دال مصطفیٰ بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی آواز کی حفاظت کرے فیصل بھائی، کیا خوبصورت کلام، اور پھر اس کلام کے بیچ میں جو مدینے کے مناظر دیکھے ہم نے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ناظرین کرام ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مقابلہ تقریر ہوگا، ہمارے معزز مہمان بن جائیں گے ججز انشاءاللہ۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رمضان پاکستان کی 22ویں سحر نشریات میں۔ کہیں گے ناظرین کرام آپ کو رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں یہ وقت ہے جب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے مقابلہ تقریر کا، اور آج 3 بہت پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی بچیاں یہاں پر موجود ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس پر تو میرے خیال میں کب سے تقاریر ہو رہی ہیں اور بہت اچھی تقاریر ہو چکی ہیں، تو دیکھتے ہیں آج کانٹینٹ کیا ہوتا ہے۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تسبیح فاطمہ، ستائش فاطمہ اور ماہرہ زفران تقاریر کریں گی۔ سب سے پہلے ستائش فاطمہ، آئیے اپنی تقریر کا آغاز کیجئے، اور بیٹا آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے، آپ کو 2 منٹ پر ایک گھنٹی بجائی جائے گی یہ بتانے کے لیے کہ آپ اب اس کو مکمل کر لیجئے تقریر کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کا یہ مصرع سن کر بہت سے بچوں کو حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو پیغام عمل دینے کے لیے ایک پرندے شاہین کا انتخاب کیوں کیا، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاہین دراصل ہے کیا۔ شاہین جو جنگلوں میں رہتا ہے، شاہین جس کی پرواز بلند ہے، شاہین جس کی نگاہ تیز ہے، شاہین جو دوسروں کے کیے ہوئے شکار پر نگاہ نہیں رکھتا، جو محنت کے بغیر رزق حاصل کرنا پسند نہیں کرتا اور اپنا جہاں خود بناتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ یقیناً یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی کے کردار کو بلند کر دیتی ہیں، اور علامہ اقبال اپنے نوجوانوں کو اسی بلند مقام پر ہی تو دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ہماری نظر ایسے نوجوانوں پر پڑتی ہے جو ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں اور بے مقصد باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، جن کو نہ معاشرے کے مسائل نظر آتے ہیں، نہ ان کا حل نکالنے کا سوچتے ہیں، نہ دنیا بھر میں مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا خیال ہے، اور نہ ہی اپنی قوم کا وقار بلند کرنے کی فکر ہے، تو ایسے میں شدید کل سے زیادہ آج اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے ان پیغامات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہم بھی علامہ اقبال کے وہ شاہین بن سکیں جن پر دنیا ناز کرے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم علامہ اقبال کے وہ شاہین بن کر دکھائیں کہ جن پر دنیا ناز کرے۔ ہم ہی وہ شمع کے روشن ہے جس سے مستقبل، ہم ہی وہ شمع کے روشن ہے جس سے مستقبل، ہم ہی ہے قوم کی شوکت، ہم ہی ہے اس کا وقار۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ستائش فاطمہ۔ اور اب میں بلاؤں گی تسبیح فاطمہ کو، آئیے اور اپنی تقریر کا آغاز کیجئے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میں ان الفاظ کا ورد کرتی جا رہی تھی اور اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالوں میں الجھتی جا رہی تھی کہ اقبال نے جن کو شاہین کہا ہے وہ آج کے پاکستان میں کہاں ہے؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا؟
अचानक चश्मे तसव्वुर में मैंने खुद को इकबाल के सामने देखा। मुझसे ये कहने लगे, इस 77 साला इमारत को देख रही हो, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी दीवारें यकीने मोहकम, जिसकी मंजिल इत्तेहाद से मंसूब, जिसकी एक एक सीढ़ी पे खूने मुस्लिम से रकम जिसकी एक एक सीढ़ी पे खूने मुस्लिम से रकम दास्ताने बर्रे सगीर और फलसफाए खुदी जिसकी छत है। ये सिर्फ एक तसव्वुर नहीं है, ये है वो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसको मेरे शाहीन अजीम और शान बना रहे हैं। इकबाल ने कहा, तुमको शाहीन और गिद्ध के फ़र्क को समझना होगा, तुमको एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहने से रुकना होगा। मेरे शाहीन आज भी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत करके बताते रहे कि मैं हूँ इकबाल का शाहीन। डॉक्टर अदीब रिजवी अपनी खिदमत से पूरी कौम का सर बुलंद करके बता रहे हैं कि मैं हूँ इकबाल का शाहीन। आज सड़कों पे जो नौजवान बग़ैर किसी फ़िरके के फ़र्क की इफ्तारी का इंतज़ाम करवाते हैं, उनका अमल बताता है कि वो हैं इकबाल के शाहीन। तुमको समझना होगा इकबाल के शाहीन का फ़लसफ़ा क्या है, क्योंकि बेमकसद हयात जो जीता रहा तो क्या, बेमकसद हयात जो जीता रहा तो क्या, 100 साल भी अगर सगे दुनिया रहा तो क्या। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्बीह फातिमा। और आखिर में माहिरा ज़ुफ़रान तकरीर पेश करेंगी। माहिरा आइए, आपके पास 2.5 मिनट, बिस्मिल्लाह। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। जनाब सदर आली वक़ार इकबाल ने जिन नौजवानों को किसरे सुल्तानी के गुंबद पर डेरा जमाने के बजाय पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करने का दर्स दिया, वो नौजवान आज भी कामयाबी चाहता है, पर बग़ैर मेहनत के मंजिल तक पहुंचना तो चाहता है, पर रास्ते पर चलने के बगैर बस आज उसे आशाइशें चाहिए, आराम चाहिए, सुकून चाहिए, नींद चाहिए। लेकिन यह नौजवान अपनी हकीकत भूल गया है कि ये मिल्लत का सरमाया है, जिस मुल्क के लिए आगे बढ़ना है। मुश्किलें आए भी तो मुल्क से भागना नहीं, मुल्क की डोर को संभालना है। मुश्किलें देखनी है, मुश्किलें देखनी। ठीक है, कोई बात नहीं माहिरा ज़ुफ़रान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, ये थी तकारीर 27 फातिमा, तस्बीह फातिमा और माहिरा ज़ुफ़रान की। और आज का टॉपिक भी आपने सुना। जजेस के पास जाएंगे। जजेस कुछ दुखी से हैं। तीनों बच्चे छोटे हैं और अपनी कोशिश की है इन बच्चों ने, तीनों ने बहुत अच्छा किया है। और मेरा ख्याल है कि जो वो उस तरफ है ना बच्ची, क्या नाम है उस बच्ची जिन्होंने पहली तकरीर की थी, सबसे पहले जो आई थी, सबसे पहले 27 फातिमा। हाँ, ये निस्बतन बेहतर है। वैसे तो सभी अच्छे हैं माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन फैसल भाई। मैं बिल्कुल सर से मुत्तफ़िक हूँ और बाकियों की यहाँ गलती भी है और मुकम्मल भी नहीं कर पाई और भूल भी गई। तो और कहीं कहीं जो ना ये जो तस्बीह फातिमा जी, इसके यहाँ तलफ़्फ़ुज़ की भी गलती, तलफ़्फ़ुज़ात की गलती, तो वो 27 के लिए 27 है। अच्छा, तलफ़्फ़ुज़ की मिस्टेक्स थी तीनों में, लेकिन लड़कियां तो बहुत अच्छी याद करती हैं भाई। हाँ, आज तो मैं देख के खुश हो गई। जो नौजवान आते हैं वो ज़रा डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन अच्छा, जो वाहिद एक एज ग्रुप डिसअपॉइंट नहीं करता ना, वो छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे वो जो शुरू होते हैं ना, तो उनको 2.5 मिनट क्या, उन्हें 15-20 मिनट भी दे दें तो वो तकरीर करते रहेंगे। मुहावरा इस्तेमाल किया था ना छोटे बच्चों के लिए, मैंने कहा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यही है असल। अच्छा, वो आप ना ये रेड स्कार्फ में जो है ये ना थोड़ा सा हर पॉइंट को सोच रही थी कि अब कौन सा पॉइंट आ रहा है। एक्सप्रेशन जो है ना वो ज़ाहिर पता चल जाता है। सोच रही थी अब कौन सा पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। बाकी ऑल ओवर कंटेंट अच्छा था, लेकिन याद थोड़ा अच्छा आप लोग करते तो बहुत। तस्बीह आपने बहुत अच्छा किया, अगर याद प्रॉपर होती तो बहुत अच्छा हो जाता। तो 27 फातिमा आज की विनर है। 27 आपको मुबारक हो। आप तीनों के साथ ही इनामात जाएंगे क्योंकि आपने भरपूर कोशिश की और इसी को सराहने के लिए हम इनामात देते हैं। यहाँ पर
हमारे ब्रांड्स की आई एम थैंकफुल कि उन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, इन बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए अपने ब्रांड्स के तहाइफ यहाँ भिजवाए। द न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा के कूपन्स हैं, निज़वा के तहाइफ हैं, फास्ट ब्लैक कोबरा के तहाइफ हैं, तिफल के तहाइफ हैं, पंजनट जे डॉट का ब्रांड है उसके तहाइफ हैं, एहसनुल कलाम आपके साथ जाएगा, कोरल ज्यूल्स, मज़ेदार हलीम, हमजा कलेक्शन, QMS डिजिटल, फुटाइल और SBG जीन्स, ये तमाम तहाइफ आप तीनों के साथ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल भाई आपसे कलाम की दरख्वास्त है, फिर हम मुख्तसरन खुलासा पूछेंगे आज की गुफ्तगू का। सल्ली अला नबीना सल्लिम अला मुहम्मदिन। डॉक्टर फरहत अब्बास साहब का कलाम पेश करता हूँ। जुज़ खुदा के इसको मालूम क्या आप हैं, जुज़ खुदा किसको 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 मालूम क्या आप हैं, फ़हम इदराक से मावरा आप हैं, फ़हम इदराक से मावरा आप हैं, फ़हम इदराक से मावरा आप हैं, आप हैं वजह तख्लीक़ कौन व मकान, आप हैं वजह तख्लीक़ कौन व मकान, आप हैं वजह तख्लीक़ कौन व मकान, बज़्म कौनैन का मुद्दा आप हैं, बज़्म कौनैन का मुद्दा आप हैं, बज़्म कौनैन का मुद्दा आप हैं, शहर इल्म व यक़ीन खातिमुल मुरसलीन, शहर इल्म व यक़ीन खातिमुल मुरसलीन, वाक़िफ़े राज़ हर दो सरा आप हैं, वाक़िफ़े राज़ हर दो सरा आप हैं, ज़िंदगी में भी है आपका आसरा, ज़िंदगी में भी है आपका आसरा, ज़िंदगी में भी है आपका आसरा, हश्र में भी मेरा आसरा आप हैं, हश्र में भी मेरा आसरा आप हैं, हश्र में भी मेरा आसरा आप हैं, अर्श का रास्ता और किस पर है वार, अर्श का रास्ता और किस पर है वार, रहबरे मंजिले इर्तिका आप हैं, रहबरे मंजिले इर्तिका आप हैं, फरहते क़स्द जाम और जाए कहाँ, फरहते क़स्द जाम और जाए कहाँ, दोनों आलम में जब आसरा आप हैं, दोनों आलम में जब
آسرا آپ ہیں فرغت خستہ جاں اور جائے کہاں فرغت خستہ جاں اور جائے کہاں دونوں عالم میں جب آسرا آپ ہیں جز خدا کس کو معلوم کیا آپ ہیں فہم و ادراک سے ماورا آپ ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام. ناظرین کرام، آج ہم نے ذکر کیا اس پوری ٹرانسمیشن میں وسعت رزق کا، اور جیسے پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رزق کے معنی و مفہوم بہت وسیع ہیں. نہ صرف یہ کہ جو کھانا آپ کے معدے میں جاتا ہے بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ کی فرما بردار اولاد ہونا، آپ کی نیک بیوی ہونا، آپ کے صحت مند ماں باپ ہونا، آپ کے اچھے دوست احباب ہیں، آپ کے جو ساتھ لوگ کام کرنے والے ہیں، ایمانت دار ہیں، یہ تمام وہ ساری چیزیں ہیں جو رزق میں ہی شامل ہیں. اور پھر جیسے کہ ہرا صاحبہ نے فرمایا کہ جو محبت آپ کو اپنی ازواج سے ملتی ہے، اگر آپ کو آپ کے خاوند سے محبت ملتی ہے، وہ بھی ایک رزق کی ہی صورت ہے. یہ تمام محبتیں جو ہم سمیٹتے ہیں، جو رحمتیں سمیٹتے ہیں، جو برکتیں سمیٹتے ہیں، رزق کی ہی صورت ہے. میرے لیے تو یہ پورا ماہ مبارک رزق سے مالا مال ہے. نہ صرف وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں بلکہ تمام رحمتیں اور برکتیں جو ہم اس ماہ مبارک میں سمیٹتے ہیں. رزق سے مالا مال یہ مہینہ ہے. کیا ہی بات ہو اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں اپنے پورے سال میں، اور وہ چیزیں، وہ عادتیں جو ہم نے اس ماہ مبارک میں سیکھی ہیں، نئی باتیں جو ہم نے سنی ہیں، نئی عبادات جو ہم نے شامل کی ہیں اپنے روزمرہ. بہت سارے لوگ ہیں تہجد نہیں پڑھ پاتے، وہ کہتے ہیں نہیں اٹھا جاتا، آنکھ نہیں کھلتی. بہت سارے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ان کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر تہجد ان کی دوست بن جاتی ہے، نماز تہجد ان کی ساتھی بن جاتی ہے، اور زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو آج ہم وسعت رزق پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اسی کو ہم جو ہماری پوری گفتگو تھی سمیٹنے کے لیے دو جملے ہرا صاحبہ آپ سے شروع کریں گا پروفیسر صاحب کے پاس. ہاں بالکل، ہمیں وہ کام کوشش کریں کہ نہ انجام دیں جن کی وجہ سے رزق میں جو ہے وہ تنگی آ جاتی ہے. جس طرح سے جس گھر میں خواتین اونچی آواز میں بولتی ہوں وہاں پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. جہاں پر مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہاں پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. جس گھر میں والدین کی نافرمانی کی جائے اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی حد تک ہم سدھارنے کی کوشش کریں. اور پھر حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے کبھی تمہیں کچھ نہ دیا ہو اسے تحفے دیا کرو. جو لوگوں کے بیچ میں تمہاری برائیاں کرے سرے محفل اس کی تعریف کیا. کیا بات ہے. جو تم سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو. اور جس طرح سے آپ نے بھی ابھی تذکرہ کیا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہو، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہو، تو تم صلہ رحمی کیا کرو. اپنے وہ رشتہ دار جو غریب بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہیں، آپ سے روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منائیے، اور اگر وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کی مشکلات کو کم کرنے کا سبب بنیے. اور پھر آخر میں وہی بات ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمیں پر خدا مہربان ہوگا عرش. کیا بات ہے پروفیسر صاحب. دوران گفتگو یہ سوچ رہا تھا کہ ایک پہلو اس کا نظر انداز ہوا ہے. جی بالکل بتائیے. اور مجھے وہ قول رسالہ قشیریہ کا امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اور تصوف کے اکابرین میں ائمہ میں آتے ہیں، بالکل وہ فرماتے ہیں کہ اصل رزق اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی لذت تمہیں محسوس ہو، وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے. اور اہل بیت اطہار کی محبت رزق کس اعتبار سے ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول کہ جب انسان بیت کے ذریعے یعنی روحانی سفر میں نکل کر ایک سالک اپنی بیت کے ذریعے اس جانب جاتا ہے کہ وہ غربت، افلاس، تنگ دستی اور دیگر مراحل میں جہاں جہاں آزمائشیں ہوں گی وہ صبر کرے گا اور متوکلین میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رتبے کو صدیقین و صالحین کے ساتھ ملا کر ایسا رزق عطا فرمائے گا جو اسے روحانی اعتبار سے بلندیوں پر لے جائے گا.
اور یہ رزق ہی ہے جس کے لیے قرآن کریم نے ایک جانب تو ظاہری رشتوں پر یہ فرمایا ہے کہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، تو یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو تلاش کیجئے، اپنے ارد گرد جو پڑوسی ہیں ان کو تلاش کیجئے، جائیے اس طرح سے جیسے آپ رزق کے تلاش میں جاتے ہیں، ایسے ان لوگوں کی طرف جائیے جو رب سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ اور جب آپ ایک بار وہاں جا کر دستک دیں گے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ جملہ نظر کر کے بات پوری کروں گا کہ جب تو دستک دے گا ضرورت مند کے دروازے پر کہ اس کی ضرورت پوری ہو تو سمجھ لے کہ رب نے تجھے نیابت کبریٰ عطا فرما کر اس قابل کیا کہ تو رب کی مخلوق کے لیے وہ کر جو رب چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، اور یہی رزق۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب کا بہت شکریہ، فیصل بھائی آپ کا، سیدہ ہیرا شیرازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف فرما تھے اور کیا ہی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ فیصل بھائی آپ نے کیا زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی آواز میں ہمیشہ برکت دے۔ جی 2 مصرے پڑھنا چاہوں جی گا۔ جی بالکل بالکل۔ کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے قصص القرآن کے ساتھ۔ ناظرین کرام قصص القرآن میں آج یوسف علیہ السلام کے ان واقعات کو آگے بڑھائیں گے اور پیش کریں گے جو ان کے ساتھ سرزمین مصر میں پیش آئے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے زوم باطل میں ان کو مار کر اپنے گھر لوٹ گئے، یعنی انہیں چھوڑ آئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی تسلی دی اور علم و حکمت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ یعنی پانی لانے والا بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہم کے عوض بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ نہیں تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیات کا یہ ترجمہ تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش رچائی ہے، اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف ان کے سامان تجارت میں شامل ہے۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی، جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے ہی کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات اور حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بے حد و حساب برکات حاصل ہونے والی تھی۔ ناظرین کرام، یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن اور جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی سیلا حاصل کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبا مطالبہ کیا جو آپ نے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگھار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر انہیں برائی کی دعوت دی، اور ان سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی، یعنی وزیر مصر کی بیوی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہوں سے بچانا تھا اور بچایا، اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر رؤسا کی عورتوں نے اسے لان تان کرنا شروع کر دیا اور اسے آر دلائی کہ وہ اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی پرفریب غیبت کا حال سنا اور اسے پتہ چلا کہ خواتین اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہیں اور لوگوں کے تان و تشنی کی خبریں اس تک پہنچی، تو اس نے چاہا کہ اب ان خواتین کے سامنے، ان عورتوں کے سامنے اپنا عذر پیش کرے گی اور واضح کر دے گی کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا یہ خواتین سمجھتی ہیں، اور یہ جوان ان عورتوں کے غلاموں جیسا نہیں ہے۔ اس لیے کیا کہ وزیر کی بیوی نے ان خواتین کو بلا بھیجا اور انہیں اپنے گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست بھی کیا۔ پھر اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کی جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں، اس لیے جو خواتین وہاں موجود تھیں ان تمام خواتین کو چھریاں ہاتھ میں پکڑا دیں۔ ناظرین کرام، اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہننے کو کہا اور بہترین لباس پہنا کر تیار کی، اور آپ کی جوانی کا حسن دکھانا مقصود تھا جو کہ پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ جب عورتوں کے سامنے آئے تو کہا جاتا ہے کہ 14ویں کے چاند کا حسن آپ کے سامنے مان تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بہتر جانا، یعنی وہ حیران اور پریشان رہ گئیں، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے بہت مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسانوں میں بھی کوئی ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے حسن و جمال سے وہ اس قدر مربوط ہوئیں کہ انہوں نے اپنے ہوش میں وہ نہیں رہیں، اپنا ہوش کھو بیٹھیں، اور جو چھریاں انہیں پکڑائی گئی تھیں انہوں نے انہی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ناظرین کرام، اس سے جو آگے کا قصہ ہے وہ بھی بہت توجہ طلب ہے، ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خاتون کے مکر اور فریب سے بچایا، اور پھر کس طرح آگے کا واقعہ ہوتا ہے، آپ کہاں پہنچتے ہیں، آپ سے کیا کام لیا جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے قصص القرآن میں پیش کریں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں اتنا ہی، چند ہی گھنٹوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنی افطار نشریات میں۔ تب تک کے لیے رابعہ انم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔
इस्लाम